ونصلي ونسلم على سيدنا حبيبنا وشفينا مولانا وملجأنا ومأوانا محمد رسوله النبي الكريم الأمين المكين الحنين الرؤوف الرحيم وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا صدق الله مولانا العظيم۔ محبت اجازت دے تو سبھی احباب خلوص کے ساتھ درود و سلام پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نعمت اللہ، وعلى آلک و اصحابک سیدی یا شفیع المذنبین۔ اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ العظیم کی حمد و ثنا حضور نبی محترم رسول محتشم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات بے کس پناہ پر بے شمار نذرانہ ہائے درود و سلام عرض کرنے کے بعد میرے انتہائی مقتدر سادات کرام، حضرات علماء کرام اور ذکر میلاد کی اس مقدس تقریب میں تشریف لانے والے تمام اہل محبت، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس نے ہماری گردنوں میں نسبت مصطفیٰ کا کلادہ عطا فرمایا۔ محترم شیخ صاحب آپ کے اہل خانہ ہدیہ تبریک کے مستحق ہیں، جنہوں نے اللہ کی عطا کردہ توفیق سے آج کی یہ رات ذکر محبوب کے ساتھ منسوب کرنے کا شرف حاصل فرمایا۔ میں دعا گو ہوں رب ذوالجلال اس عظیم ذکر کے وسیلہ سے اہتمام کرنے والے اور شرکت کرنے والے تمام احباب کو اپنے کرم کی وسعت کے مطابق اجر عطا فرمائے۔ اس حاضری کو ہم سب کی خطاؤں کا کفارہ بنا کر دنیا اور آخرت میں ہم سب کے ساتھ خیر کا معاملہ فرمائے۔ اللہ اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے بڑھ کے محبت فرماتا ہے۔ یعنی 70 ماؤں کا پیار ایک بچے سے کم ہے، اللہ کی محبت اپنے بندے سے زیادہ ہے۔ مولا تیرے پیار کو محسوس کیسے کریں؟ ماں کی محبت کا احساس تو ہو جاتا ہے، باری تعالیٰ تیرے پیار کو کیسے محسوس کیا جائے؟ فرمایا میرے بندے تجھے کبھی تیری ماں نے مارا ہے؟ جی مولا کبھی کبھی غصے میں آ کر میری ماں مجھے مار لیتی۔ فرمایا کب مارتی ہے؟ وہ باری تعالیٰ جب میں اپنی ماں کی نافرمانی کرتا ہوں نا
تو غصے میں آ کے میری ماں مجھے مارتی ہے، جب میں اپنی ماں کا کہا نہ مانوں تو غصے میں آ کر میری ماں مجھے مارتی۔ فرمائے میرے بندے، یہ میرا تیری ذات کے ساتھ محبت کا تعلق ہے، تو ایک دن ماں کی نافرمانی کرے، وہ غصے میں آ کر تجھے مارتی ہے، میں ایک دن میں 5 بار تجھے بلاتا ہوں تو نہیں آتا، تیرے رب نے تو تجھے کبھی نہیں مارا، ورنہ یہ کیسے ممکن ہے کہ تو رہے میری زمین پر، کھائے میرا دیا ہوا رزق، ہوا میری میں سانس لے، اور پھر میری ہی نافرمانی کرتا رہے۔ میرے بندے، تو بریلوی بن گیا ہے، تو شیعہ بن گیا ہے، تو دیوبندی اور اہل حدیث بن گیا ہے، تیرے رب نے تجھے ایسے پیدا نہیں کیا۔ مولا تو نے مجھے کیسے پیدا کیا ہے؟ فرمایا ما من مولود الا یولد علی فطرہ، تیرے رب نے تجھے مسلمان پیدا کیا ہے۔ آج بھی جو بچے یورپ میں پیدا ہو رہے ہیں وہ آقا علیہ السلام کے اس فرمان کے مطابق فطرت اسلام پر مسلمان پیدا ہو رہے ہیں۔ جو بچے ہندوستان کے دور دراز علاقوں میں جنم لیتے ہیں وہ آج بھی فطرت اسلام پر مسلمان پیدا ہو رہے ہیں۔ آج بھی جو بچہ افریقہ میں پیدا ہوتا ہے وہ فطرت اسلام پر مسلمان پیدا ہوتا ہے۔ ذہن میں سوال یہ آیا، مولا تو نے تو مسلمان پیدا کیا تھا، یہ بڑا ہو کر بے ایمان کیسے ہو گیا؟ تو نے تو فطرت اسلام پر پیدا کیا تھا، یہ بڑا ہو کر نظریات میں متفرق کیسے ہو گیا؟ اس کا جواب بڑا سادہ سا ہے۔ فرمایا میں نے تو اس کو مسلمان پیدا کیا تھا، بڑے ہو کر اس نے عقیدہ وہ اختیار کیا جو اس کے والدین کا تھا، جو اس کی تربیت کرنے والوں کا تھا۔ میں توجہ کا طالب ہوں۔ جو اس کی پرورش کرنے والوں کا تھا۔ ایک مثال دیتا ہوں اپنی تسلی کے لیے تاکہ بات واضح ہو جائے۔ بچہ مسلمان پیدا ہوا، بڑے ہو کر 11ویں کا لنگر پکانے لگا، کیوں؟ اس کے والدین پکاتے تھے۔ بچہ فطرت اسلام پر مسلمان پیدا ہوا، بڑے ہو کر ہم نے دیکھا کہ ماہ محرم الحرام میں سیاہ لباس پہن کر ماتم کرنے لگا، کیوں؟ اس کے والدین کرتے تھے۔ بچہ فطرت اسلام پر مسلمان پیدا ہوا، بڑے ہو کر ہم نے دیکھا 30 40 دن کے تبلیغی چلوں پر جانے لگا، شکریہ، کیوں؟ اس کے والدین جاتے تھے۔ اس دائرے کو تھوڑا سا کھول لیتے ہیں، بریکٹ کو کھول لیتے ہیں۔ بچہ مسلمان پیدا ہوا، بڑا ہو کر عیسائی ہو گیا، اس کے والدین عیسائی تھے۔ بچہ مسلمان تھا، بڑا ہو کر یہودی ہو گیا، ہندو ہو گیا، سکھ ہو گیا، بدھ اور جین ہو گیا، کیوں؟ اس کے والدین اسی خاص مذہب سے تعلق رکھتے تھے۔ اب جن کی توجہات کا مرکز حضور علیہ السلام کا منبر ہے، انصاف پسندی کے ساتھ اپنے دل پہ ہاتھ رکھیں اور فیصلہ خود فرمائیں۔ اگر یہ بات اٹل ہے کہ بچہ فطرت اسلام پر مسلمان پیدا ہوتا ہے، بڑے ہو کر عقیدہ وہ اختیار کرتا ہے جو اس کے والدین کا ہو، اس کی پرورش کرنے والوں کا ہو، اس کی تربیت کرنے والوں کا ہو، اگر یہ بات متحقق ہے
تو پھر آج کے بعد یہ نہ کہنا کہ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا تھا. کسی کو کافر کافر کہنا میرے مصطفیٰ کا دین نہیں ہو سکتا. آقا کے دین میں جبر نہیں ہے، فکر ہے. ایمانداری سے ذرا مجھے بتائیے، یہ کیسا کافر ہے جس نے 2 بچے پالے، ایک بڑا ہو کر محمد مصطفیٰ بن جاتا ہے، دوسرا بڑا ہو کر علی مرتضیٰ بن جاتا ہے، ایک بڑا ہو کر سلطان الانبیاء بن جاتا ہے، دوسرا بڑا ہو کر سلطان الاولیاء بن جاتا ہے، ایک بڑا ہو کر اسلام لانے والا بن جاتا ہے، دوسرا بڑا ہو کر اسلام بچانے والا بن جاتا ہے. اور میں آپ کو پوری ایمانداری سے کہنے لگا ہوں، یہاں سے نہیں کہہ رہا، یہاں سے کہہ رہا ہوں، بغیر کسی رسمی انداز کو اختیار کیے. یہ جو میں اور آپ آج یہاں اور ہم جیسے لاکھوں کروڑوں لوگ اپنے بھرم بنا کر بیٹھے، یہ خالصتاً اگر کسی کا احسان ہے تو وہ میرے آقا کا خاندان ہے. کوئی تقریری جملے نہیں ہیں. میرے مصطفیٰ کے وصال کے بعد، یہ بات ذرا سمجھ لیں، 3 موقع ایسے آئے تھے. اگر جناب علی مرتضیٰ اور آپ کی اولاد اطہار قربانی نہ دیتے تو اسلام یا تو جزیرہ نما عرب تک محدود ہو جاتا یا خدا نہ خواستہ اسلام کا وجود سرے سے مٹ جاتا. 3 موقع ایسے آئے. زخمی سہی مگر میری تاریخ تو ہے، تکلیف دے سہی مگر میرا ماضی تو ہے. میں اپنے گزرے کل سے منہ تو نہیں موڑ سکتا. یک سطری وضاحت فرض محبت سمجھ کے آپ کی خدمت میں کرنے لگا ہوں. تینوں مواقع کی تھوڑی تھوڑی وضاحت، اس کے بعد پھر اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں. سب سے پہلا موقع، حساسیت کو آپ محسوس فرمائیں گے. میرے اور آپ کے کریم کا وصال ہو گیا. صحابہ کی اکثریت سقیفہ پر بیٹھ کر خلافت کے حوالے سے مشاورت کر رہی ہے. اکثریت نے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے اسم گرامی پر اتفاق کیا. ادھر خلافت ابو بکر پر اتفاق ہوا، ادھر ابو سفیان خود چل کر جناب علی مرتضیٰ کے پاس آئے اور کہنے لگے، علی آپ اولن نبی ہیں، حضور کے زیادہ کریم ہیں، آقا کی محبوبہ شہزادی آپ کے نکاح میں ہے. فرمایا کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کہنے لگے ابو بکر کون ہوتا ہے خلافت کا دعویٰ کرنے والا؟ آپ اپنی خلافت کا اعلان کریں اور پھر آپ دیکھیں گے کہ میں ابو سفیان کیسے مدینہ کی گلیوں کو جنگجوؤں سے بھرتا ہوں. یہ پہلا موقع تھا. میرے اور آپ کے مولا کائنات نے جناب علی مرتضیٰ نے کمال حکمت اور بصیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ کہہ کر اسلام اور مسلمانوں کی عزت کو بچا لیا. آپ نے فرمایا میں اپنے نبی کے شہر کی گلیوں کو مسلمانوں کے خون سے رنگنا نہیں چاہتا. بچا لیا. یہ پہلا موقع تھا. دوسرا موقع جو میں سمجھتا ہوں اس سے بھی زیادہ شدید ہے، شہادت علی مرتضیٰ کے بعد ایک تصویر آپ کو دکھاتا ہوں. امید ہے مجھے وضاحت کرنے کی ضرورت درپیش نہیں آئے گی. سارے صاحبان فہم یہاں پر تشریف فرمائیں. مستدرک للحاکم کے اندر 13 حدیثوں پر مشتمل پورا باب ہے. اس باب کا نام ہی حجر بن عدی ہے. اگر کبھی اتفاق ہو پڑھنے کا تو آنسو ہے کہ تھمنے کا نام نہیں لیں گے. ایک تصویر ذرا دیکھیے مستدرک للحاکم کے پیرائے میں. میرے مولا کائنات کو شہید کر دیا گیا. ایک ایک محب خاندان رسول کو چن چن کے قتل کیا جا رہا ہے. جس بچے کا نام علی رکھا جائے اس بچے کو لٹکا دیا جاتا ہے. حجر بن عدی اوائل دور کے حضور کے صحابہ میں شامل ہیں. شروع میں جنہوں نے سرکار کا کلمہ پڑھا. جناب علی مرتضیٰ کے بڑے عاشق تھے. آپ کو ایسے ساتھیوں سمیت قطار میں کھڑا کر دیا گیا. یہ تصویر ذرا دیکھیے. قطار میں کھڑا کیا گیا.
ان کے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں ہیں, گلے میں توق ہے, پیروں میں بیڑیاں ہیں. قطار میں کھڑا کیا گیا اور ان سب سے کہا گیا تمہاری جان کی صرف ایک ہی صورت ہے بچانے کی, علی پر سب کرو تمہاری جان تمہیں بخش دی جائے گی. آپ مسکرائے, فرمایا میں نے ساری زندگی اپنے علی سے عشق کیا ہے, تم کیا سمجھتے ہو یہ کھودی ہوئی قبر دیکھ کر, یہ بچھا ہوا کفن دیکھ کر میں دعوی محبت سے ہٹ جاؤں گا؟ مارنا ہے مار ڈالو, کاٹنا ہے کاٹ ڈالو, مگر فرمایا میری وصیت کو یاد رکھنا, اسی ہتھ کڑی میں, اسی توق میں, اسی بیڑی میں مجھے دفن کرنا. قیامت کے دن پل صراط پر اپنے قاتل کا گریبان اسی حال میں پکڑنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا پھر مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. فرمایا مار ڈالو. کوئی آخری خواہش؟ فرمایا 2 نفل پڑھنے کی اجازت دے سکتے ہو؟ انہوں نے کہا پڑھ لیں. آپ نے جلدی کے ساتھ 2 نفل پڑھے اور سلام پھیرنے کے بعد کہنے لگے میں نے زندگی پر اتنی تیز نماز کبھی نہیں پڑھی, اور یہ جلدی اس لیے کی ہے تم یہ نہ سمجھو کہ شاید یہ کچھ لمحے اور زندہ رہنا چاہتا ہے. سلام پھیرا, انہوں نے آپ کے ساتھیوں سمیت ایسے گردنیں اڑا دیں. اس کی حکمتیں ہیں, بے نیازیاں ہیں. دفن بھی شام کے اس علاقے میں کیا گیا جو علاقہ اسلام کے لیے فتح بھی سرکار فاروق اعظم کے دور میں خود سرکار حجر بن عدی نے کیا تھا. دفن کیا گیا. یہ 2-3-4 سال پہلے, اس سے زیادہ نہیں گزرا, 3-4 سال پہلے, یہ شاید کچھ اس سے زیادہ, شام کی خوارج نے, داعش نے, IS نے, جو پکی قبروں کے مزارات کے گنبدوں کے مخالف ہیں, ایک پوری سوچ ہے جو امت مصطفیٰ میں بد امنی کے لیے کار فرما ہے, انہوں نے قبروں کو کھودا, مزارات کو اکھاڑا. ان میں سرکار حجر بن عدی کی قبر بھی تھی. اللہ کی طرف سے فضل نہ ہو تو پھر آنکھوں دیکھا بھی انسان کو ہدایت نہیں دے سکتا. قبر کو کھود کر سرکار حجر بن عدی کے جسم کو باہر نکالا, ویڈیو بنا کر یوٹیوب پر اپلوڈ کی گئی جو آج تک ابھی تک موجود ہے. سرکار حجر بن عدی کی 15 صدیاں گزر جانے کے بعد بھی جب سرکار حجر کے مقدس جسم کو باہر نکالا, میرے حجر کے جسم کی تازگی کا یہ عالم ہے. تازہ خون 15 صدیوں کے بعد سرکار حجر کے چہرے پر ویسے کا ویسا موجود تھا. محاورتن نہیں, حقیقتن دونوں طرف سے خون کی ندیاں بہہ چکی تھیں. اسلام زخمی تھا, مسلمان زخمی تھے. اس کیفیت میں کون سامنے آتا ہے؟ میرے علی کی پگ کا سائیں امام حسن مجتبی. بخاری شریف میں کریم کا فرمان موجود ہے. آقا فرماتے ہیں میرا یہ بیٹا حسن امت کی 2 جماعتوں میں اس وقت صلح کروائے گا جب بہت سارا خون بہ چکا ہوگا. امام حسن نے یہ کہہ کر خلافت قربان کر دی کہ میرے نانا کی امت سے فساد کا, فتنے کا خاتمہ کیا جائے. قربانی دے کر اسلام کی عزت کو بچا لیا. یہ دوسرا موقع تھا. تیسرا موقع جو اس سے بھی زیادہ شدید تھا, میدان کربلا. جن کی طبیعت میں انصاف پسندی ہے, ایمانداری سے ذرا مجھے سوچ کر بتائیے 22,000 کا کوئی مقابلہ بنتا تھا 72 کے ساتھ؟ بولیں گے ضرور یا ہاں فرما دیں یا نہ فرما دیں. 22,000 کا کوئی مقابلہ کسی طرف سے. انتہائی بھونڈی ہے وہ سوچ جو واقعہ کربلا کو سیاسی رنگ دے کر میرے نبی کے خاندان کی عظمت کو چھپانا چاہتی ہے. سیاسی اینک لگا کے دیکھ لو, 54 ریاستیں یزید کے زیر سلطنت تھیں. 54 اسٹیٹس, 9 لاکھ لوگ اس کے زیر سلطنت تھے. یہ ذرا سیاست کی اینک سے دیکھیں, 9 لاکھ لوگ یزید کے زیر سایہ تھے, زیر سلطنت تھے. ایک لمحے کے لیے ذرا سوچیں, اگر یہ معاملہ کرسی کا تھا, سیاست کا تھا, جس بندے کے ساتھ 9 لاکھ ووٹ ہوں اس کے ساتھ 72 نہ بھی ہوں تو اس کی سیٹ پہ کون سا فرق پڑتا ہے؟
9 لاکھ لوگ جس کے ساتھ ہوں، اس کے ساتھ 72 نہ بھی ہوں، تو اس کی صحت پہ، اس کی سیاست پہ کیا فرق پڑتا تھا؟ یہ سیاسی معاملہ نہیں تھا، یہ میرے نبی کے دین کی غیرت کا معاملہ تھا، یہ مصطفیٰ کے دین کی حمیت کا معاملہ تھا۔ ہمارے گھر میں 4 عورتیں ہیں، اگر میں بات پہنچا پا رہا ہوں، 4 عورتیں ہمارے گھر میں، ماں بھی ہے، بہن بھی ہے، بیٹی بھی ہے، بیوی بھی ہے۔ یزید کہتا تھا یہ چاروں برابر ہیں۔ میرے اور آپ کے امام نے اپنے خاندان سمیت کربلا میں ڈٹ کر قیامت تک آنے والی عالم انسانیت کو یہ قانون غیرت دیا۔ فرمایا نہیں، 3 حرام ہیں، 1 حلال ہے۔ آج اگر کوئی شخص ماں کو، بہن کو، بیٹی کو عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، بیوی کو محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، یہ وہ قانون غیرت ہے جس کی خوشبو سے آج بھی ہر غیرت مند کا گھر مہک رہا ہے۔ کب تلوار لٹکائیے ہم نے کسی کے سر پر کہ آپ نے ذکر کرنا ہی کرنا ہے؟ مت کریں اگر آپ کی طبیعت میں، تربیت میں نہیں ہے تو۔ لیکن اگر میرے نبی کے خاندان کا دیا ہوا قانون غیرت آپ کے گھر میں نافذ ہے تو آپ کو عزت والی جبین میرے مصطفیٰ کے قدمین میں جھکانا پڑے گی۔ ایک طرف 22,000 ہیں، ایک طرف 72، اور وہ جو 22,000 ہیں ان کے سپہ سالار نے، ابن سعد نے پیچھے کوفہ کے گورنر کو، ابن زیاد کو خط لکھا، اس نے کہا مجھے 20,000 سپاہی اور بھیجو۔ ابن زیاد نے کہا تیری مت ماری گئی ہے، 22,000 تیرے پاس پہلے سے موجود ہیں، تجھ سے یہ 72 نہیں سنبھالے جا رہے۔ جو جوابی خط اس نے لکھا وہ میں سمجھتا ہوں کہ ہر صاحب ایمان کے سینے پر کسی نشان حیدر سے کم نہیں ہے۔ اس نے جوابی خط لکھا، اس نے کہا یہ نہ دیکھو یہ تعداد میں کتنے ہیں، یہ دیکھو ان کی رگوں میں خون کس کا دوڑ رہا ہے۔ ان میں سے ایک ایک شخص 1,000 کے مقابلے میں لڑنے کی طاقت رکھتا ہے، یہ 72 نہیں 72,000 ہے۔ یہ تیسرا موقع تھا ذکر میلاد میں تشریف لانے والے احباب، یہ تیسرا موقع تھا۔ اہل سنت ادب کا مسلک تھا، صوفیاء کی جماعت تھی۔ ہم نے اپنی ہی جڑیں کاٹنی شروع کر دی، ہم نے اپنے ہی پیر پہ کلہاڑا مارنا شروع کر دیا، اہل سنت اندر سے ہی منقسم ہو گئے۔ آج آپ کسی بچے کو کھڑا کر لیں، کسی بچے کو جو غیر سید ہو، غیر سید، آپ اس سے مخاطب ہو کر سوال کریں نا، بیٹے آپ کب سے مسلمان ہیں؟ وہ کہے گا جی میرے دادا بھی مسلمان تھے، ان کے دادا بھی مسلمان تھے، مگر ان سے پہلے پتہ نہیں ہم ہندو تھے یا سکھ تھے یا عیسائی تھے یا پتہ نہیں کیا تھے، تو ہم پھر دائرہ اسلام میں داخل ہوئے پچھلا مذہب چھوڑ کر۔ یہی سوال اگر آپ کسی 6 سالہ سید زادے سے کریں نا، شاہ صاحب آپ کب سے مسلمان ہیں، تو اس سے پہلے کہ وہ 6 سال کا سید زادہ بولے، لودھرا کے لوگ سوال کرنے والے سے کہیں گے آپ اپنی عقل کا علاج کروائیں، علی کے بیٹے سے اس کا ایمان پوچھ رہے ہیں، علی کے بیٹے سے اس کا کلمہ پوچھتے ہیں۔ رکھیں دل پہ ہاتھ اور مجھے بتائیں، آج 1500 سال کے بعد لوگ علی کے بیٹے سے اس کا ایمان اور کلمہ نہیں پوچھ سکتے، تم چلے ہو علی کے باپ کا ایمان ڈھونڈنے کے لیے۔ مجھے اتنے سارے لوگوں میں سے صرف 3 لوگ چاہیے جو میرے ذوق کے برابر آ جائیں، بس۔ کیا ظلم ہے؟ سید اور غیر سید میں آج بھی کھانے میں فرق مکروہ اور مستحب کا نہیں ہے، حلال اور حرام کا فرق ہے۔ میں توجہ کا طالب ہوں۔ غیر سید پہ صدقہ جائز ہے، کھا سکتے ہیں۔ سید دہاڑی بھی کرتا ہو، تگاری بھی اٹھاتا ہو، مزدوری کرنے والا بھی ہو، صدقہ اس پہ حرام ہے۔ وہ جس وجہ سے کسی سید پہ صدقہ حرام ہے نا، اس وجہ کو خون مرتضیٰ کہتے ہیں، اس وجہ کو نسبت مصطفیٰ کہتے ہیں۔ بات کرتے ہو اعلی حضرت کی،
आला हजरत से सादात का हया भी सीख लेना था। किसी शख्स ने सवाल कर लिया, हुजूर सैयद को ज़कात दे सकते हैं? अच्छा, इसका यक सतरी यक हरफी जवाब था कि नहीं, बात खत्म हो जाती। फतावा रिजविया शरीफ में 8 जिल्दों पर मुश्तमिल आपकी तसनीफ है। 8वीं जिल्द में आपने 1.5 सफ़ा लिख दिया, ये अजमत है सादात के खून की, ज़कात नहीं दे सकते, और सारे दलाइल देकर नीचे आपने अपना तबसरा लिखा। कमाल फरमाते, आपने नीचे लिखा, ये जिसके नाना का सदका खाकर तेरी नस्लें पलती हैं, तूने उस सैयद को ज़कात ही देनी है। अदब हमारा नाज था, इहतिराम हमारा फख्र है। ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह ताला अलैह कोट मिठन शरीफ वाले, आप फरमाया करते थे, हर शय में लोग मुझसे बढ़ सकते हैं, इबादत में भी बढ़ सकते हैं, पैसे में भी बढ़ सकते हैं, ताल्लुकात में, मकानात में, हर शय में लोग मुझसे बढ़ सकते हैं, मगर आप फरमाते थे, अदब में ये फकीर किसी को बढ़ने नहीं देगा। हया में, अदब में, इहतिराम में, तौकीर में ये फकीर किसी को बढ़ने नहीं देगा। ये जमाते सूफिया है, ये अहले सुन्नत की जमात है। इतनी डंडी और इतना बड़ा इल्मी डाका, क्या धोखा है। एक तरफ कहते हो निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। बड़ी अच्छी बात है, कोई शक नहीं इसमें। फकीर की निगाह, एक लम्हे की नजर बिलाशुबा किस्मत को बदल देती है, मगर साथ साथ थोड़ा सा मेरे जख्म पे मरहम भी रखो। वली की एक लम्हे की नजर तकदीर को बदल देती है। मुस्तफा की 42 साल सोहबत अबू तालिब को नहीं बदल सकी। थोड़ी सी मेहरबानी करें, जरा नारा लगाएं जैसे लगाने का हक होता है। मेहरबानी करें, जोर से जवाब दें, अल्लाहु अकबर। अब उन्वान मेरा ये नहीं है, मगर जल्दी से 2-1 बातें मेरे जहन में आ रही हैं, वो जल्दी से आप कबूल फरमाएं। खास तौर पर जो दावत इस्लामी के अहबाब तशरीफ फरमा है, जिनके सबज इमामे हैं या किसी निस्बत से आपने रखा हुआ है, आपके शेख ने अपनी किताब में हसीन चेहरे हवाला दिया है तारीख़ इब्ने असाकिर का। आप फरमाते हैं, हुजूर अलैहिस्सलाम सरकार अबू तालिब के साथ ऊंट पर सवार होकर कहीं जा रहे हैं। अच्छा, मैंने मिलाद शरीफ अभी शुरू ही नहीं किया, जा रहे हैं। अच्छा, और मंजर क्या है? ऊंट पर आगे सरकार अबू तालिब है और पीछे से हुजूर अलैहिस्सलाम ऐसे करके तशरीफ फरमा है। अगर मजा लेना है तो ये मंजर जहन में लाएं, ऐसे करके चचा के साथ बैठे हुए वादी जिल मजाज से गुजरे। प्यास की शिद्दत की वजह से सरकार अबू तालिब के मुकद्दस होंठों पर प्यास के असरात नमूदार आए, खुश्की। हुजूर अलैहिस्सलाम की निगाह पड़ी और सरकार ने पूछा, चचा आपके चेहरे पाक पर प्यास के असरात? तो आपने कहा कि गर्मी की शिद्दत है, अरब की गर्मी है, और यहां पानी का कोई सूरत हाल नजर भी नहीं आती, तो प्यास की शिद्दत है। मेरे करीम ने फरमाया, यही ऊंट को रोकिए। मैं सिर्फ सुना सकता हूं, आपको महसूस नहीं करवा सकता, वो आपने खुद अपनी मोहब्बत के मुताबिक करना। ऊंट को रोकिए। ऊंट रोका गया। हुजूर ऊंट से नीचे तशरीफ लाए। इब्ने असाकिर 3 कदम चलकर मेरे करीम ने जमीन पर अपने पैर की ठोकर मारी, पानी का चश्मा फूटा और आका ने फरमाया, जितना जी चाहता है आप पीजिए। रिवायत तो यहां खत्म हो गई, सवाल जहनों में छोड़ रहा हूं, जो नबी अपने चचा की कुछ लम्हों की प्यास बर्दाश्त नहीं करते, वो जहन्नुम में जलना गवारा कर सकते हैं? इधर हमें हदीस सुनाते हो, एक हाफिज़े कुरान मनपसंद वाजिबी जहन्नमियों को 10 शफात करके जन्नत में ले जाएगा, कोई शक नहीं ले जाएगा, करीम का फरमान है। मगर यह भी थोड़ी सी मेहरबानी करें, इंसाफ पसंदाना तबीयत के साथ, एक गुनाहगार हाफिज़े कुरान मनपसंद वाजिबी 10 जहन्नमियों को शफात करके अगर जन्नत का मालिक बना सकता है, मुस्तफ़ा का सारा खानदान अबू तालिब की शफात करके जन्नत का मालिक नहीं बना सकता?
یا ایھا الرسل کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے رسولوں کی جماعت، اللہ کرے میرے نال نال ٹر دے آؤ، اے جماعت رسل پاک کھاؤ، طیب کھاؤ۔ رسول طیب کھائیں گے، امام الرسل اطیب کھائے گا، اطیب۔ ادھر قرآن کہتا ہے انما المشرکون نجس، کافر اور مشرک تو ہیں ہی نجس۔ پہلے قرآن کا جواب دے دو پھر حدیث تک بھی آ جائیں گے۔ اللہ فرماتا ہے رسولو تم نے پاک کھانا ہے، طیب کھانا ہے، اور کریم آپ تو رسولوں کے امام ہیں، آپ نے تو اطیب کھانا ہے، ستھرا کھانا ہے، اور مشرک اور کافر نجس پلید ہیں۔ قرآن کی روح سے 42 سال تک میرے مصطفیٰ نے ابو طالب کے دسترخوان سے کھایا ہے۔ نہیں ٹھہر جائیں ذرا، آپ کے ذوق کی بات آپ کو کرتا ہوں، پھر آپ زیادہ مطمئن ہوں گے۔ حضرت بابا جی فرید الدین مسعود گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پاک پتن کے شہنشاہ، آپ اپنے شیخ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور آپ کے شیخ نے حکم دیا 3 دن کے روزے رکھو۔ آپ نے روزہ رکھا، تیسرے دن قوا مدمحل ہیں، جسم کی طاقتیں جواب دے گئیں، بشری تقاضے غالب آئے، بھوک اور پیاس کی شدت ہے۔ ایک شخص آیا، اس نے روٹی دی آپ کو، حضور بسم اللہ افطاری کریں۔ آپ نے ایک لقمہ لیا، تیسرے دن ایک لقمہ لیا بابا جی فرید الدین نے، آپ کو قے آ گئی، اور ایسے قے کر دیا آپ نے۔ آپ کے شیخ تشریف لائے اور پوچھا یہ کیا ہوا ہے؟ حضور روٹی کہیں سے آئی ہے، ایک لقمہ میں نے کھایا ہے، قے آ گئی۔ آپ کے شیخ نے فرمایا مبارک ہو۔ حضور کس بات کی؟ فرمایا روٹی شرابی کے گھر سے آئی تھی، اللہ کو تیرا 3 دن کا روزہ پسند آ گیا، اللہ کی محبت نے گوارا نہیں کیا کہ میں فرید کے پیٹ میں شرابی کے گھر سے آنے والی روٹی کا لقمہ داخل کروں۔ رکھیں دل پہ ہاتھ اور مجھے بتائیں، جو رب فرید کے پیٹ میں شرابی کے گھر کا کھانا نہیں جانے دیتا، وہ اپنے نبی کے پیٹ میں مشرک کے لنگر خز سے کھانا جانے دے گا؟ اپنے باپ کی فکر کرو، علی کے باپ کو چھوڑو۔ کیسی قوم ہے، یعنی محسنوں پر ہی ہمارے توپ کے دہانے کھل گئے، جو اسلام کے محسن ہیں، محسنین اسلام۔ یہ 3 موقع تھے، یاد رکھیں۔ اگر میرے نبی کا خاندان قربانی نہ دیتا، ہم آج جیسے یہاں پر اپنے برم بنا کر نہ بیٹھے ہوتے۔ یہ ان کا احسان ہے، اور مجھے معاف کیجئے اگر لفظ سخت ہو جائے تو، مگر میں کوئی اور لفظ استعمال بھی نہیں کرنا چاہتا ممبر کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ یہ ان کا احسان ہے، اور کمینہ ہوتا ہے وہ شخص جو محسن کے احسان کو بھول جائے۔ وہ اعلیٰ ظرف نہیں ہوتا، پست ہوتا ہے۔ آ جائیں ذرا اس مضمون پر جہاں سے میں نے یہ گزارش کر کے آپ کی خدمت میں بات عرض کی تھی۔ اللہ فرماتا ہے میرے بندے تو عقائد میں منقسم ہو گیا ہے، تو بٹ گیا ہے، تیرے رب نے تجھے مسلمان پیدا کیا تھا۔ یہ لفظ میرے ساتھ بول دیں تاکہ میں پھر متصل ہو جاؤں۔ تیرے رب نے تجھے مسلمان پیدا کیا تھا۔ فرمایا میرا اپنی ذات کے ساتھ محبت کا تعلق تو دیکھ۔ مولا کیا؟ فرمایا 9 مہینے تجھے تیری ماں کے پیٹ میں رکھا ہے، منہ کے ذریعے سے تجھے کھانا نہیں دیا وہاں۔ مولا کیوں؟ فرمایا پیار جو کرتا ہوں۔ مولا یہ کیسا پیار ہے؟ کھانے پینے کے لیے تو میرا منہ بنایا ہے، وہاں اس رستے سے خوراک اور کھانا نہیں دے رہا۔ فرمایا اس لیے کہ جس میٹیریل سے تجھے بنایا ہے وہ میٹیریل ناپاک ہے۔ باپ کی طرف سے دیکھو تب، ماں کی طرف سے دیکھو تب۔ پھر جس جگہ پر تجھے 9 مہینے رکھا womb of the mother، وہ جگہ ناپاک ہے۔ پھر 9 مہینے جس چیز کو تیری خوراک بنایا، تیری والدہ کی ماہواری کا خون، وہ خوراک ناپاک تھی۔ فرمایا تیرے رب نے سوچا، پیار جو کرتا ہوں، تیرے رب نے سوچا میرا بندہ دنیا میں جا کر
اپنی اسی زبان سے میرا نام لے گا، میرے محبوب کا نام لے گا، میرے محبوب کے خاندان والوں کا نام لے گا، میرے مصطفیٰ کے صحابہ کا نام لے گا، اولیاء کا، صلحاء کا، اتقیاء کا نام لے گا، میں اپنے بندے کی زبان پر نجاست کو نہ آنے دوں. جملہ محبت سے قبول فرمائیں. فرمائے میرے بندے، جب تک تو اپنے رب کے کنٹرول میں تھا تیری زبان پاک تھی، بڑے ہو کر اسے پلید تو نے خود کیا ہے. بڑے ہو کر اسے نجس تو نے خود کیا ہے. اس کا چیلنج دیکھیں میرے بندے، بتا نا 9 مہینے میں کوئی ایک دن ایسا بتا جب تیرا ناشتہ لیٹ ہوا ہو. میں سننے والوں سے گزارش کر رہا ہوں، چیلنج ہے اس کا. کوئی ایک دن ایسا بتا جب تیرا دوپہر کا کھانا تجھے دیر سے ملا. کوئی ایک دن تو ایسا بتا 9 مہینے میں جب تیرا رات کا کھانا تجھے دیر سے ملا ہو یا ملا ہی نہ ہو. نہیں مولا، ایسا ہوتا تو میں مر نہ جاتا. ایسا نہیں ہوا مولا. لیکن کیوں؟ ادھر دیکھیے. فرمایا اس لیے تجھے بتانا یہ مقصود تھا، جو رب 9 ماہ تک تجھے اپنی نگاہ کرم میں رکھ کر کھلا سکتا ہے، پلا سکتا ہے، دنیا میں آنے کے بعد بھی تو اسی کی ذات پہ بھروسہ کر کے مانگے گا نا. دینے سے پہلے یہ نہیں پوچھوں گا تو موسیٰ ہے کہ فرعون ہے، تو محمدی ہے کہ ابو جہلی ہے، تو حسینی ہے کہ یزیدی ہے، عطا کر دوں گا. اچھا اس کی کرم نوازی دیکھیں. بچہ پیدا ہو گیا، دنیا میں آ گیا، کھیلتا رہا، کودتا رہا، پلتا بڑھتا رہا. 12-14 سال تک اسے نہیں پتا میری روٹی کہاں سے آ رہی ہے، میری چھت کا انتظام کون کر رہا ہے، میرا لباس کہاں سے آ رہا ہے. جب 14-15 سال کا ہوا نا، سینسز میں آیا، حواس میں آیا، تو ایک دن اس کے رب نے اسے مخاطب ہو کر فرمایا میرے بندے آنا اب وہ کام کرتے ہیں جس کام کے لیے تجھے پیدا کیا ہے. میں توجہ کا طالب ہوں. مولا کس کام کے لیے پیدا کیا ہے؟ فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، آؤ. اچھا مولا کہاں آنا ہے؟ فرمایا میرے گھر آنا ہے. مولا کتنی دیر؟ فرمایا 24 گھنٹے میں صرف 17 منٹ. بہت شکریہ جو میرے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. صرف 17 منٹ. بندہ تھا نا تو فطور آ گیا، کہنے لگا مولا تو نہ کھاتا ہے، نہ کماتا ہے، نہ بیوی ہے، نہ بچے ہیں، نہ فیملی ہے، نہ برادری ہے، بے نیاز ہے، غنی ہے، سمد ہے، ہر شے سے بے نیاز ہے. مولا میری بیوی بھی ہے، میرے 3-4 بچے بھی ہیں، میں نے کمانا بھی ہے، کھانا بھی ہے، پلانا بھی ہے، میں 17 منٹ نہیں آ سکتا. فرمایا کوئی بات نہیں، تجھ سے پیار جو کرتا ہوں ایسا کرتے ہیں 17 منٹوں کی بھی قسطیں کر لیتے ہیں. جزاک اللہ، بہت شکریہ. 17 منٹوں کی بھی قسطیں کر لیتے. اچھا جن کا حساب ٹھیک ہے، ذرا وہ 17 منٹ پورے کر لیں. اچھا مولا کیسے قسطیں؟ فرمایا ایسا کرنا 2 فرض پڑھنے کے لیے 2 منٹ مجھے صبح دے دینا. بڑی محبت. آپ 4 منٹ پھر ظہر کے وقت دے دینا، 4 منٹ عصر کے وقت دے دینا، 3 منٹ مغرب کے وقت دے دینا، اور 4 منٹ رات کو عشاء کے وقت پھر دے دینا. صرف 17 منٹ. مولا میرے 17 منٹوں کا تجھے کوئی فائدہ بھی ہے؟ فرمایا مجھے کک فائدہ نہیں ہے، تیرے سجدوں سے تھوڑی خدا بنا ہوں، مجھے کوئی فائدہ نہیں ہے تیرے 17 منٹ کا. تو بندے نے کہا مولا اچھا اگر میرے 17 منٹوں کا تجھے کوئی فائدہ نہیں ہے تو پھر سچی بات یہ ہے اندر سے مسجد میں آنے پہ دل میرا بھی کوئی نہیں ہے. آپ بولیں یا نہ بولیں، بات یہی سچی ہے جو میں نے بابوزو ممبر پہ کر دی ہے. مولا تجھے اگر فائدہ نہیں نا میرے 17 منٹوں کا تو پھر اندر سے آنے پہ دل میرا بھی کوئی نہیں. ہمارے پاس تو جتنی ٹکریں ہیں یا خوف کی ہیں یا لالچ کی ہیں، اس کائنات میں واحد شخصیت میرے مولا مرتضیٰ کی ہے جنہوں نے ہاتھوں کو بلند کر کے کہا تھا مولا علی نہ تیری جنت کے لالچ میں نماز پڑھتا ہے، نہ تیری جہنم کے ڈر سے نماز پڑھتا ہے. علی تجھے جھکتا اس لیے ہے تو محتاج عبادت نہیں، تو لائق عبادت ہے. تجھے علی کے سجدوں کی حاجت نہیں ہے، تیری ذات اس قابل ہے کہ علی تجھے جھکے.
تو لائق ہے عبادت. مولا میرا دل نہیں ہے آنے پہ. فرمایا اس میں تیرا فائدہ ہے. اچھا مولا 17 منٹوں میں میرا فائدہ ہے؟ کیا فائدہ ہے؟ فرمایا تو بندہ ہے، انسان ہے، آتے جاتے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے کھاتے پیتے عمدن سہون فکرن 1000 گناہ کرے گا. گناہ کرے گا رات کی تاریکی میں چھپ کر. وہ جو صبح تو نے مجھے 2 منٹ دیے ہوں گے نا، فرمایا آ جانا، خاموشی سے رات کے تیرے گناہوں پر کل میں عفو کھینچ دوں گا. پھر فرمایا تو نے کمانا ہے، کوئی آفس جائے گا، کوئی کاروبار پہ جائے گا، کوئی کہیں جائے گا، کوئی منڈی جائے گا، کوئی اپنا نظام چلائے گا، 100 جھوٹ بولے گا، کم تولے گا، لوگوں کو شیشے میں اتارے گا، جھوٹی سچی اپنی روزی جمع کرے گا. پھر وہ جو فجر سے ظہر تک تو گناہ کرے گا، اور ظہر کے وقت تو نے مجھے 4 منٹ دیے ہوں گے، آ جانا، فجر سے ظہر کی خطاؤں کو اس وقت معاف کر دوں گا. میرے ساتھ ساتھ چلتے رہیں. ظہر سے عصر کی خطاؤں کو عصر کے وقت، عصر سے مغرب کی خطاؤں کو مغرب کے وقت، پھر مغرب سے عشاء کی خطاؤں کو عشاء کے وقت معاف کر دوں گا. فرمایا ساتھ ساتھ تو کرتا رہے گا، ساتھ ساتھ آتا رہے گا، ساتھ ساتھ میں بخشتا رہوں گا. تیری زندگی کا پہیہ اسی طرح سے چلتا رہے گا، چلتا رہے گا، چلتا رہے گا. بالآخر تیری زندگی کا مین سوئچ ایک دن آف کر دوں گا. مولا وہ کیوں؟ فرمایا پیار جو کرتا ہوں. مولا یہ کیسا پیار ہے؟ ماری ڈالا ہے؟ فرمایا ہاں، تیرا رب چاہتا ہے کہ جب تو میری بارگاہ میں آئے نا تو گناہوں سے ایسے مبرہ مصفہ مزکہ ستھرا جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہے. بندہ تھا نا تو اندر فطور آ گیا. کہنے لگا مولا ایسا نہیں ہو سکتا. فرمایا کیسا؟ مولا مہینے کے پہلے 15 دن میں اپنی مرضی کے گزار لیتا ہوں، آخری 15 دن مولا میں بستر بھی اٹھا لوں گا، میں بیگ میں کپڑے بھی ڈال لوں گا، میں سلنڈر بھی لے لوں گا اور آ کے بیٹھ ہی تیرے گھر میں مسجد میں جاؤں گا. گناہ میں کرتا ہوں، معافی میں مانگ لوں گا، معاف تو نے کرنا ہے. پہلے 15 دن میرے، آخری 15 دن مولا تیری مرضی. فرمایا کرنا چاہوں تو اللہ کل شین قدیر ہوں، ایسا بھی کر سکتا ہوں، مگر میرے بندے اس میں نقصان تیرا ہو جائے گا. مجھے توجہ چاہیے آپ کی، ادھوری نہیں پوری. مولا نقصان کیسا؟ اب میں مثال دیتا ہوں، مثالیں سمجھانے کے لیے ہوتی. فرمایا نقصان تیرا ایسے ہوگا، 15 دن لیٹ کرو گے تو. میرے بندے تو نے کبھی صاف ستھرا لباس پہن کر، صاف ستھرا شاندار ستھرا کرتا لباس پہن کر کبھی کھانا کھایا ہو، چائے پی ہو، کافی پی ہو، تیرے کرتے پہ چائے کا، کافی کا، کھانے کا داغ لگ جائے، اس داغ کو فوراً دھوتے ہو یا 15 دن کے بعد دھوتے ہو؟ مہربانی آپ کی، بہت شکریہ. آپ نہیں مولا میں فوراً دھوتا ہوں کیونکہ ایک دفعہ میرا تجربہ اچھا نہیں رہا. اچھا کیا ہوا تھا؟ میں مولا صاف ستھرا لباس پہن کر کھانا کھانے کے لیے آیا، لنگر کھاتے ہوئے میری قمیض پر چائے کا، کھانے کا داغ لگ گیا. میرے دوستوں نے کہا اسے فوراً دھو لو، داغ پکا ہو گیا تو پھر اترے گا نہیں. مگر میں مولا میں نے سوچا کہ میں تسلی سے کھانا کھا کے چائے پی کے کل پھر دھو لیں گے. رات گزر گئی، اگلے دن مولا کوئی صرف ایسا نہیں تھا جو میں نے کرتے پر نہ رگڑا ہو. بلیچ بھی رگڑی ہے، نمک بھی رگڑا ہے، صرف بھی رگڑا ہے، مگر مولا داغ پکا ہو گیا، پھر داغ اترا نہیں. فرمایا اچھا اس قمیض کا پھر کیا کیا ہے؟ مولا پھینک دی. لودھرا کی مارکیٹ سے جا کے نئی خرید کے لے آیا. لوگ کیا کہیں گے؟ شاہ صاحب ہیں، حاجی صاحب ہیں، فلاں صاحب ہیں، داغی کرتا پہنا ہوا ہے، پھینک دیا. فرمایا میرے بندے تو داغی کرتے کو پھینک کر بازار سے نیا خرید کے لے آیا ہے، مجھے یہ بتا تیرا رب تیرے داغی وجود کو کہاں پھینکے؟ تجھ سے پیار جو کر بیٹھا ہوں. ساتھ ساتھ کرتا رہے، ساتھ ساتھ بخشواتا رہے. بندہ تھا نا تو ایک فطور اور آ گیا. کہنے لگا مولا ہم لودھرا کے، لڈن کے، کیروڑ پکا کے مولا ہم دیہاتی ہیں، سادہ سے لوگ ہیں، داغ جتنا بھی پکا ہو نا اتر جاتا ہے. فرمایا کیسے؟ وہ مولا ہمارے ہاں جس قمیض کا داغ گھر میں نہ اتر رہا ہو،
اسے بیویاں پھر کھال پر لے جاتی ہیں. تھوڑی سی مہربانی کریں ذرا. کھال پر لے جاتی. ایک بیوی ڈنڈا پکڑ کے وہاں بیٹھ جاتی ہے, ایک بیوی ڈنڈا پکڑ کر یہاں بیٹھ جاتی ہے, لکڑی کے پھٹے پہ اس قمیض کو ڈال لیتی ہیں, ساتھ ساتھ کھال سے اس قمیض پر پانی ڈالتی رہتی ہیں, ساتھ ساتھ تب تک ڈنڈے مارتی ہیں جب تک اس قمیض کا داغ اتر نہ جائے. مولا بڑا پکا داغ تھا, 2 منٹ میں اتر گیا. فرمایا اچھا اگر ایسے اتروانا ہے تو حشر کے میدان میں آ جانا. ایک فرشتہ ڈنڈا پکڑ کے وہاں بیٹھ جائے گا, ایک ڈنڈا پکڑ کے یہاں بیٹھ جائے گا, اور تجھے الٹا لٹا لیں گے. تب تک ڈنڈے ماریں گے جب تک تیرے وجود سے گناہوں کا ایک ایک دھبا دھل نہ جائے. جملہ قبول فرمائے. فرمائے جنت میں نے پاکوں کے لیے بنائی ہے, پلیتوں کو نہیں جانے دوں گا. تیری مرضی ہے, ساتھ ساتھ صاف کرواتا رہے یا وہاں کے کر, صاف تو ہونے ہیں, صاف تو ہوں گے. مگر مولا یہ تو بڑا سخت طریقہ ہے. فرمایا ہاں اس لیے کہہ رہا ہوں ساتھ ساتھ کرتا رہے. دنیا میں تیری برادری کے سامنے, تیرے شریکے کے سامنے تجھے علاقے کا تھانے دار آ کے تھپڑ مار دے تو ساری زندگی سر نہیں اٹھا سکتا, میری بے عزتی ہو گئی ہے. تیرا رب بھی پسند نہیں کرتا قیامت کے دن تجھے تیرے نبی کی نگاہ کے سامنے شرمندہ کرے. ساتھ ساتھ کرتے رہو. اچھا اب بندہ سوچتا ہے کہ اس کا پیار تو ہے, بولیے ہے کہ نہیں ہے؟ پیار تو ہے. اب اس نے سوچا مولا اچھا اتنی محبت, کہاں میں ماں کے پیٹ میں تھا اور کہاں اب کڑی الجوان بن گیا ہوں. تو مولا تیرا اتنا پیار ہے, تو مجھے دیتا ہی رہا ہے, دیتا ہی رہا ہے. باری تعالیٰ اب میرا دل چاہتا ہے, ہوں میں بندہ, ہوں میں عاجز, پوری توجہ. مولا میرا دل چاہتا ہے کہ تو بھی مجھ سے کچھ مانگنا تاکہ میں تجھے پیش کروں, پیش کروں. فرمایا میں نے تجھ سے مانگا ہے. مولا کہاں مانگا ہے؟ فرمایا قرآن میں مانگا ہے. مولا میں نے تو سارا پڑھ لیا, مجھے تو نہیں ملا. فرمایا تو نے تحفیظ کی ہے, تفہیم نہیں نہ کی, رٹا لگایا ہے, سمجھا نہیں ہے. مولا کہاں مانگا ہے؟ فرمایا سورہ شورا میں مانگا ہے, جس مصطفیٰ کے میلاد میں میں اور آپ حاضر ہیں نا. فرمایا سورہ شورا میں مانگا ہے. اچھا اتفاق دیکھیں آیت کا نمبر بھی 23 ہے, 23, 3 اور 2 بنتا بھی 5 ہے. اچھا قرآن بریلوی نہیں ہوتا, قرآن شیعہ بھی نہیں ہے, قرآن دیوبندی یا وہابی بھی نہیں ہوتا, اس کی حکمت وہی جانتا ہے. مولا کیا مانگا ہے؟ فرمایا کھول نہ ذرا سورہ شورا, آیت کا نمبر بھی 23 ہے, ذرا کھول کیا مانگا ہے. مولا میں دینے کے لیے تیار ہوں. فرمایا اچھا تو پھر قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اگر تجھے زندگی کی کسی صبح میں کسی شام میں اپنے رب کی نعمتوں کا حیا آ جائے اور بدلے میں تو کچھ پیش کرنا چاہے تو فرمایا بدلے میں مجھے میرے نبی کے خاندان سے محبت دینا, تیرا رب سمجھے گا تو نے حق کے بندگی ادا کر دیا, بندہ ہونے کا حق ادا کر دیا. یا میری زمین سے نکل جاؤ. اس آیت کا دوسرا معنی یہ ہے جو میں عرض کر رہا ہوں, یا میری آسمان کی چھت کو چھوڑ کے کوئی اور چھت ڈھونڈ لو, یا میرے سوا کو رازق اور تلاش کر لو. اگر نہیں کر سکتے تو فرمایا پھر مجھے فیس دو, پھر قیمت دو. مولا قیمت کیا ہے؟ میرے نبی کے خاندان سے محبت, یہ قیمت. مجھے ایک گزارش اور بھی کرنے دیں, 1 گھنٹہ میرا وقت تھا, اگر کوئی 3-4 منٹ اوپر ہو جائے تو سید سمجھ کے معاف کر دیں گے آپ مجھے. یہ جو میں اور آپ یہاں کرتے ہیں نا, یہ ہر سال یہاں پر شیخ افتخار الدین صاحب جو اہتمام کرتے ہیں, یہ کوئی رسم نہیں ہے. وہ اس لیے کہ رسموں کے ادا کرنے پہ جنت نہیں ملتی. تھوڑی سی مہربانی کریں گے آپ, رسموں کے نبھانے پر جنت نہیں ملتی, یہ فرض محبت ہے. اگر آپ مجھے بول کر اجازت دیں, بول کر خاموشی سے نہیں, تو میں آپ کو یہ نہ عرض کر دوں اصل میں محبت کہتے کس کو ہیں.
اللہ اکبر، نعرہ رسالت۔ اصل میں محبت کس کو کہتے ہیں؟ دیکھیں میں ایک مثال دیتا ہوں۔ اب تو چونکہ جدت آ گئی نا، ہر چیز میں انوویشن ہو گئی، جدت آ گئی۔ پرانے زمانے میں نا لوہاروں کی دکانیں ہوتی تھی، وہ آخری دوست تک میں توجہ کا طالب ہوں، لوہاروں کی دکانیں ہوتی تھی، لوگ اپنی چھریاں، درانتیاں، کلہاڑیاں تیز کروانے اس لوہار کے پاس لاتے تھے۔ اس عمل کے دوران چھری تیز کرتے ہوئے یا درانتی تیز کرتے ہوئے یا کلہاڑی تیز کرتے ہوئے لوہے کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے، ذرات، وہ نیچے زمین پر گرتے تھے۔ ایک مہینے بعد، 15-20 دن کے بعد نا لوہا خریدنے والا آتا تھا اور وہ لوہار سے کہتا تھا لوہا بیچو گے؟ وہ کہتا تھا ہاں بیچیں گے۔ اندر سے لوہار پہلے لوہے کے بڑے بڑے ٹکڑے لا کر اس کو دیا کرتا تھا، یہ لو۔ جب وہ جانے لگتا تھا نا تو چھوٹے چھوٹے لوہے کے ٹکڑے اور ذرات اور برادہ جو نیچے مٹی کے ساتھ مٹی میں مل کر مٹی جیسا ہی ہو جاتا تھا۔ میں بتا رہا ہوں محبت کس کو کہتے ہیں۔ وہ جاتے ہوئے وہ لوہے کا خریدار کہتا تھا یہ لوہے کا برادہ بھی بیچو گے؟ وہ کہتا تھا ہاں یہ بھی لے لو۔ اچھا، وہ جو لوہے کا برادہ جو نیکڈ آئی سے نظر نہیں آتا، اسے اٹھانے کے لیے لوہار ہاتھ کا استعمال نہیں کرتا تھا، اپنا تھیلا کھول کر نا اندر سے بڑا مقناطیس نکالتا ہے۔ بہت شکریہ جو ساتھ چل رہے ہیں میرے۔ مقناطیس نکال کر نا ایسے وہاں جہاں جہاں ذرات ہوتے تھے ایسے مقناطیس پھیرتا تھا۔ اس کا اثر یہ ہوتا تھا لوہے کے چھوٹے چھوٹے ذرات مقناطیس کے ساتھ چپک جاتے تھے، مٹی وہیں رہ جاتی تھی، مٹی وہیں رہ جاتی تھی، لوہے کے ذرات مقناطیس کے ساتھ چپک جاتے تھے۔ جملہ قبول فرمائیں، پسند آئے تو ممبر شریف ادھر دیکھیں میری جانب، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر۔ مٹی وہیں رہ جاتی تھی، لوہے کے چھوٹے چھوٹے ذرات مقناطیس کے ساتھ چپک جاتے تھے، جسے وہ ڈال کر تھیلے میں لے جاتا تھا۔ ہم بھی میلاد النبی کا اشتہار لگاتے ہیں۔ میلاد النبی کا اشتہار محبت کا مقناطیس بن کے دیوار پہ لگ جاتا ہے، مٹی گھروں میں رہ جاتی ہے، محبت چل کر سرکار کے ذکر میں آ جاتی ہے۔ یہ تو آپ کی مرضی ہے نا، ہم نے کسی اشتہار پر کبھی نہیں لکھا کہ یہ بریلویوں کی محفل ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو میری اصلاح کر دیں۔ ہمارے کسی اشتہار پر نہیں لکھا ہوتا یہ صرف اہل و سنت کی محفل ہے، بلکہ ہمارے وہ جو دروازے پر کھڑے ہوتے ہیں نا لڑکے، نوجوان، پولیس والے، وہ بھی صرف جیبوں کی تلاشی لیتے ہیں، عقیدوں کی تلاشی نہیں لیتے۔ سنی ہو تو آگے آ جاؤ، کچھ اور ہو تو واپس چلے جاؤ۔ نہیں، یہ مصطفیٰ کے ذکر کی محفل ہے، یہاں دل توڑے نہیں جاتے، دل جوڑے جاتے ہیں۔ اب یہ تو آپ کی مرضی ہے نا، آپ نے ہمیں مصطفیٰ کی طرف بھیج دیا ہے، خود پتہ نہیں پیچھے کہاں رہ گئے ہیں۔ یہ رسم نہیں ہے، فرض محبت۔ اللہ فرماتا ہے مجھے میرے نبی کے خاندان سے محبت دو۔ پچھلی ساری باتیں ایک طرف، یہ آخری 1.5-2 منٹ کی بات ایک طرف۔ دو مجھے مصطفیٰ کے خاندان سے پیار۔ بندہ تھا اندر فطور آ گیا، کہنے لگا مولا سجدے میں نے کیے تجھے، گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کے عظیم کہا میں نے کہا تجھے، اپنا ساری زمین پہ رکھ دیا، اعلیٰ میں نے کہا تجھے، دعائیں میں مانگتا رہا، قبول تو کرتا رہا، خطا کار میں تھا، مجرم تیرا تھا، تو بخشتا رہا۔ مولا یہ بات تو رب اور بندے کی تھی، یہ تیسرا گھر نبی کے خاندان کا کہاں سے آ گیا؟ جزاک اللہ۔ مولا بات تو تیری اور میری تھی، تو مجھ سے کچھ مانگتا میں پیش کر دیتا، تیسرا گھر کہاں سے آ گیا؟ اب اللہ کو جلال آتا ہے، فرمایا چپ کر، مجھے اپنی نمازوں سے بلیک میل نہ کر۔ تیرے کھاتے میں کتنی ہوں گی؟ 10 سال، 20 سال، 50 سال، 100 سال؟ پیچھے مڑ کے دیکھ، 6 کروڑ سال کے نمازی کو جہنم میں پھینکا ہے۔ جملہ قبول فرمائیں۔ فرمایا ایسے بے ادب نمازیوں کو دیکھوں یا اپنے ہی خون میں وضو کر کے کربلا کی ریت پر سر جھکا کر نماز بچانے والے محمد کے بیٹے حسین ابن علی کو دیکھو۔
اپنے پاس رکھو اپنی نمازیں، مصطفیٰ کے خاندان کا پیار مجھے بدلے میں دو. اگر اپنے اللہ کی کسی رحمت کا، کسی فضل کا حیا تیری طبیعت میں موجود ہے تو میں ذکر کروں نا، آپ واہ واہ کریں، یہ بھی بڑی مقدر کی بات ہے. آپ کی توجہ ہے، یہ ٹوٹ گئی ہے، یہ بھی یقین جانیں اس دور میں یہ بھی بڑی قسمت کی بات ہے. لیکن عربی زبان کا مقولہ ہے الفضل ما شاہدت بہ الاعداء، اصل عزت وہ ہے جس کو پرائے بھی تسلیم کریں. بابا گرو نانک کا نام تو آپ نے سن رکھا ہوگا نا، سکھوں کے مذہبی پیشوا ہیں. ان کی زبان تھی گرمکھی بولی ان کی. آج بھی چڑھتے پنجاب میں، مشرقی پنجاب میں کچھ علاقوں میں گرمکھی بولی جاتی ہے. تو بابا گرو نانک نے اپنی بولی میں گرمکھی میں میرے اور آپ کے محبوب کے نواسے کے متعلق 4 سطریں لکھی ہیں. 4 سطریں. چونکہ زبان بولی دوسری ہے، تھوڑا سا آپ غور کریں گے تو مجھے وضاحت کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی. آپ لکھتے ہیں جگت گرو حسین. جگت کہتے ہیں جہان کو، جگنو زمانے کو، اور گرو کہتے ہیں لیڈر کو، پیشوا کو، رہنما کو، امام کو. وہ کہتے ہیں جگت گرو حسین، اگر اس سارے جہان کا کوئی رہنما ہے تو وہ حسین ابن علی ہے. گرو نانک سکھوں کا لیڈر. وہ کہتے ہیں جگت گرو حسین، ایسا گرو نہ کو، جگت گرو حسین ایسا گرو نہ کو، ایسی مرنی مر گئے جو سنے وہ رو. حسینیت اور محمدیت کا تعلق بریلویت کے ساتھ نہیں ہے، یا شیعیت کے ساتھ، یا دیوبندیت کے ساتھ نہیں ہے. انسان کی غیرت کے ساتھ ہے، انسان کے ضمیر کے ساتھ ہے. اور یہ جس محبوب کی خوبصورت بزم میں میں اور آپ آج آئے ہیں، سب سے بڑا فائدہ دیکھیں سرکار امیر کائنات کا فرمان میری نظر سے گزرا، جناب مولا کائنات جن کا لقب ہے یعصوب الدین. جو صاحبان مطالعہ ہیں، علماء کی بات نہیں کرتا، آپ تو جانتے ہیں یعصوب سرکار امیر کائنات کا لقب ہے. اگر آپ کہیں تو میں عرض کر دوں اصل میں یعصوب کس کو کہتے ہیں؟ سارے بولیں تو پھر میں عرض کرتا ہوں نا. یعصوب سرکار مولا کائنات کا لقب. کبھی آپ نے شہد کی مکھیوں کا چھتا دیکھا ہوگا؟ شہد کی مکھیوں کا چھتا. آپ کبھی بالکل اس کے نیچے جا کر کھڑے ہو جائیں، شہد کی مکھیوں کے چھتے کے نیچے زمین پر آپ کو کچھ مکھیاں ایسی نظر آئیں گی جن کے سر الگ ہیں اور دھڑ الگ ہیں. زمین پر پڑی ہوتی ہیں، سر کٹے ہوئے ہیں، دھڑ الگ، سر الگ. وہ کیا ہوتا ہے؟ شہد کی مکھیوں کے چھتے میں ان کا جو نر بادشاہ ہے اسے عربی زبان میں یعصوب کہتے ہیں. نر حاکم کو، یوں سمجھیں لیڈر کو. وہ کرتا کیا ہے؟ شہد کی مکھیاں جب رس چوس کے آتی ہیں نا پھولوں سے، پھلوں سے، تو وہ یعصوب ایسے چھتے کے سامنے بیریئر لگا کر گویا بیٹھا ہوتا ہے. وہ ہر آنے والی مکھی کا منہ سونگھتا ہے. جو مکھی تازہ پھل سے، تازہ پھول سے رس چوس کے لائے اسے تو شہد بنانے کے لیے آگے جانے دیتا ہے. پتہ نہیں کون میرے ساتھ چل رہا ہے اور کون پیچھے رہ رہا ہے. اسے تو آگے جانے دیتا ہے کہ ٹھیک ہے. اور جو مکھی ڈیوٹی میں ڈنڈی مارے، باسی پھل سے، باسی پھول سے رس چوس کے لائے ڈنڈی مار کے، اسے شہد بنانے کے لیے آگے نہیں جانے دیتا، اس کا سر کاٹ کے وہی زمین پہ پھینک دیتا ہے. بات تو ہو گئی ہے. اسے یعصوب کہتے ہیں. سرکار امیر کائنات کو بھی لقب ملا یعصوب الدین. آپ کو یعصوب اس لیے کہتے ہیں جو تو حیا والے، ادب والے، محبت والے جذبات لے کر میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آنا چاہے اسے تو سرکار حیدر کرار آگے جانے دیتے ہیں، مگر جو رتی برابر بھی ڈنڈی مارنے کی کوشش کرے اسے حیدر کی ذوالفقار کاٹ کے وہیں پھینک دیتی ہے. یعصوب الدین آپ کا فرمان ہے سرکار مولا کائنات کا. آخری جملہ نہیں ہے سرکار
علی مرتضیٰ کا فرمان ہے. آپ فرماتے ہیں اگر کسی بدصورت بچے کو مسلسل درود پڑھایا جائے اللہ اسے خوبصورت فرما دیتا ہے. صورتیں بدل جاتی ہیں, شکلیں بدل جاتی ہیں, طبیعتیں اور تربیتیں اور نیتیں بدل جاتی ہیں. یہ میرے مصطفیٰ پر درود و سلام پڑھنے کا فیض ہے. یہ میرے آقا کی اولاد پر, حضور کے صحابہ پر, سرکار کی ازواج مطہرات پر درود کی صورت میں دعا کرنے کا فیض ہے. نیت ہم نے کرنی ہے صرف 1,00,000 مرتبہ ماہ ربیع النور شریف میں, جتنے دن بھی باقی ہیں, روز 3-4 ہزار, زیادہ نہیں ہے تعداد. نیت کر لی جائے تو پھر اللہ توفیق بھی عطا فرما دیتا ہے. 1,00,000 مرتبہ مولا درود و سلام ہم پیش کریں گے. وضو ہو تو بڑی اچھی بات, وضو نہ بھی ہو تو بھی اللہ کریم فرماتا ہے بغیر وضو بھی میرے حبیب کی ذات پاک پر درود و سلام پڑھنا تیرا کام ہے, قبول نہ کروں مجھے محمد کا خدا نہ کہنا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کثرت سے درود بھی پڑھا جائے اور سلام بھی پڑھا جائے. آمین ضرور کہہ دیں. اللہ پاکستان کی خیر فرمائے, امت مصطفیٰ کی خیر فرمائے, عالم اسلام کی خیر فرمائے, عالم انسانیت کی خیر فرمائے. ہمہ قسم وباؤں سے, آزمائشوں سے, شریروں کے شر سے اور حاسدین کے حسد سے ہم سب کو محفوظ رکھے. اہتمام کرنے والے محترم شیخ صاحبان اور شرکت کرنے والے تمام احباب, اللہ سب کو اپنے فضل کی وسعت کے مطابق اجر عطا فرمائے. ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.